السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل غزہ کی تازہ صورتحال پر ایک نظر۔ غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم نے جنگ کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کی سیکیورٹی کی مجموعی ذمہ داری لینے کی کئی بات کہا۔ ہم نے ذمہ داری نہیں لی تو پھر حماس کے ابھرنے کا امکان۔ دباؤ کے باوجود نتن یاہو کا جنگ بندی سے انکار، کہا انسانی بنیاد پر کچھ گھنٹوں کے لیے حملوں میں توقف تو ہم کر ہی رہے ہیں، حماس کو ہی فلسطینیوں کی اموات کے لیے ٹھہرائے ذمہ دار۔ غزہ میں معصوموں کا قتل عام رکنے کا نہیں لے رہا نام، ہلاکتوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز، اب تک 4,000 سے زائد بچوں کی موت، ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی ہو رہی ہے موت۔ اقوام متحدہ نے کہا غزہ بچوں کے قبرستان میں ہو رہا تبدیل، تقریباً غزہ کے 70% افراد بھی بے گھر۔ اسرائیل کو دیا گیا امریکی دفاعی نظام ناکام، تل ابیب پر ہی داغ دیا میزائل، ویڈیو وائرل۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے درمیان اسرائیل کو مزید کئی ملین ڈالر کے بم فراہم کرے گا امریکہ۔ امریکہ کی جوہری آبدوز بھی پہنچ رہی ہے مشرق وسطیٰ۔ واشنگٹن میں فلسطینی حامی مظاہرین نے اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جانے والے امریکی فوجی جہاز کو روکا۔ فلسطینیوں کے قتل عام کو جائز ٹھہرانے کے لیے دہشت گرد اسرائیل کا گھٹیا پروپیگنڈا، اسپتالوں کو اب حماس کا ٹھکانہ بتا کر مزید معصوموں کے قتل عام کی رچ رہا سازش۔ حماس نے الزامات کو کیا مسترد، اقوام متحدہ سے اسپتالوں کا دورہ کرنے کی پیشکش کی۔ غزہ میں اسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری، ناصر میڈیکل کمپلیکس کو اسرائیلی میزائلوں نے بنایا نشانہ، کمپلیکس میں 4 اسپتال موجود، حملوں میں 8 فلسطینی شہید۔ انڈونیشیا اسپتال کو لے کر اسرائیلی پروپیگنڈے کا انڈونیشیائی وزارت خارجہ نے دیا جواب، کہا صرف فلسطینیوں کی طبی ضروریات کی تکمیل کے لیے انسانی بنیادوں پر ہم نے بنایا ہے اسپتال، گنجائش سے زیادہ ہی مریضوں کا یہاں پر ہو رہا علاج، کہا حماس کا نام لے کر صرف اسپتال کو نشانہ بنانے کا بہانہ کر رہا اسرائیل۔ غزہ میں غاصب اسرائیل کی بمباری جاری، رفح پر ایک حملے میں راتوں رات کم از کم 16 افراد کا قتل عام، ہر گھنٹے اسپتال میں 15 لاشیں تو ہر منٹ میں ایک زخمی ہو رہا ہے اسپتال میں داخل۔ انسان دشمن اسرائیل غزہ میں لگے سولر پینلز کو بنا رہا نشانہ، ایندھن کی عدم موجودگی کے بعد مریضوں سے بھرے اسپتالوں کو بجلی فراہم کرنے کا واحد ذریعہ ہیں یہ سولر پینل۔ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بن رہے بچوں کے جذبہ ایمانی کو سلام، زخموں سے چور بچے کی اپنی ماں کو تسلی دینے کی ویڈیو وائرل، صبر کی تلقین کرتا ہوا نظر آیا بچہ۔ تو ناظرین، بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جس جرمنی نے یہودیوں کو چن چن کر مار ڈالا تھا، جنہوں نے یہودیوں کو اپنی ایک انچ زمین نہیں دی تھی، اب اس کا کہنا ہے کہ جرمنی میں جو کوئی بھی یہودیوں پر حملہ کرے گا اسے تمام جرمن عوام پر حملہ سمجھا جائے گا۔ چانسلر کا یہ بیان جرمنی میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالی گئی ریلیوں کے پس منظر میں سامنے آیا ہے۔ حالانکہ فلسطینیوں کی 10,000 فلسطینیوں کی اموات پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور جن یہودیوں کو انہوں نے اپنے سرزمین پر پنپنے نہیں دیا، اب ان کی دہشت گردی کے خلاف بولنا اور آواز اٹھانا بھی ان کے لیے جرم بن گیا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ ان کے پاس انسانیت کا پیمانہ آخر کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ ان کا ملک حماس کے ساتھ جنگ کے بعد غیر معینہ مدت کے لیے غزہ کی سیکیورٹی کی مجموعی ذمہ داری لے لے گا۔ نتن یاہو نے گزشتہ روز یہ بات کہی اور کہا کہ اگر ہم سیکیورٹی کی ذمہ داری نہیں لیں گے تو حماس کی دہشت اتنی شدت سے ابھرے گی کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی درمیان دہشت گرد نتن یاہو نے فلسطینیوں کے قتل عام کا دفاع کرتے ہوئے بھی کہا کہ غزہ میں مرنے والوں میں کئی ہزار فلسطینی جنگجو تھے۔ ویسے ہم سب کو پتا ہے کہ 10,000 میں سے نصف تعداد جو صرف بچوں کی تھی، تقریباً 3,000 خواتین ہیں، اور اب یہ قاتل نتن یاہو کہہ رہا ہے کہ وہ تو جنگجو تھے۔ وہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ فلسطینی انکلیو کو بچوں کے قبرستان میں تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کا تحفظ سب سے اہم ہونا چاہیے، ہمیں اس صفاقانہ، ہولناک، اذیت ناک تباہی سے نکلنے کے لیے ابھی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ویسے تو سبھی باتیں ہی کر رہے ہیں، کام کسی کی طرف سے ہو نہیں رہا، اور ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ لگاتار وہ مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بمباری لگاتار جاری ہے۔ تقریباً 70% افراد، یعنی کہ تقریباً 23 ملین افراد میں سے
ایک 16 لاکھ افراد جو ہے وہ اب تک بے گھر ہو چکے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ ہر ایک عمارت جو ہے اس کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ تقریباً جو غزہ کا علاقہ ہے وہ پوری طرح تہس نہس ہو گیا ہے، اور اب بھی صرف جو ہے وہ باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں، کام کسی کی طرف سے نہیں ہو رہا، صرف مذاکرات کی باتیں کہی جا رہی ہیں، کوئی کام ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر روز جو ہے وہ مرنے والوں کی تعداد، شہداء کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور غاصب اسرائیل جو ہے وہ بغیر کسی لگام کے اپنے حملے جاری رکھا ہوا ہے۔ اسے اللہ کی مدد کہیں یا کیا کہ جو میزائل شکن نظام اسرائیل نے نصب کیے ہیں آج وہی ان پر بم برسا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو فراہم کیا گیا دفاعی نظام بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ آئرن ڈوم کے نام سے مشہور یہ دفاعی نظام اس نے جو ہے تل ابیب پر ہی میزائل داغ دیا۔ اسرائیلی دفاعی نظام حماس کے مؤثر ترین میزائل حملے روکنے میں بھی بری طرح سے ناکام ثابت ہوا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں اسرائیلی دفاعی نظام سے فائر ہونے والے میزائل کو یو ٹرن لے کر تل ابیب پر ہی گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے 10 مختلف مقامات پر اس طرح کی دفاعی نظام نصب کر رکھے ہیں، جس سے جو ہے حماس کے جو میزائل ہیں وہ اس تک ٹکرا نہیں پاتے، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ انہی کے میزائل جو ہے وہ واپس انہی پر آ کر لگ رہے ہیں۔ یہ دفاعی نظام کی اگر بات کی جائے تو یہ 60 اسکوائر میل تک جو ہے دفاع کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ دفاعی نظام جو ہے امریکہ نے اسرائیل کو فراہم کیا ہے۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں سے متعلق عائد کیے گئے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اسپتالوں سے متعلق مسلسل جھوٹ اور پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے بیروت میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی فوج میدان میں ناکامیوں سے دوچار ہے اور ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہے۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی فوج اسپتالوں، میڈیکل کلینکس، ایمبولینس پر حملہ کر رہی ہے۔ اسپتالوں کو میزائل لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کے الزامات کو انہوں نے سیدھے طور پر غلط کہا ہے۔ اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ دشمن اسرائیل جھوٹ پھیلا کر اپنی ناکامیوں اور ظلم کو نہیں چھپا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقوام متحدہ اسرائیل کے جھوٹ کی تصدیق کے لیے اسپتالوں کا دورہ کرے۔ وہ انڈونیشیا نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ اس اسپتال کو لے کر اسرائیلی پروپیگنڈا محض اسپتالوں کو نشانہ بنانے کا ایک بہانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف فلسطینیوں کی طبی ضروریات کی تکمیل کے لیے انسانی بنیادوں پر انہوں نے انڈونیشیا اسپتال غزہ میں بنایا تھا، اور یہ اسپتال گنجائش سے زیادہ مریضوں کا علاج کر رہا ہے۔ اس پر پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حماس کا ٹھکانہ ہے یا پھر اسے حماس استعمال کر رہا ہے۔ ایسا آپ سبھی کو پتہ ہے کہ زمینی جنگ جو وہاں ہو رہی ہے غزہ میں، اس میں اسرائیل کو بری طرح سے شکست مل رہی ہے۔ اس کے کئی فوجی جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں اور ان کے کئی ٹینک تباہ ہو چکے ہیں، اور اسی کا جو بدلہ لیا جا رہا ہے غزہ کے معصوموں کے ساتھ اسپتالوں پر بمباری کے ذریعے، اور نئے نئے پروپیگنڈے جو ہے وہ اپنائے جا رہے ہیں، پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں کہ اسپتالوں میں وہ حماس چھپا ہوا ہے، یہ وہ، اور جہاں حماس ان کی نظروں کے سامنے ہے وہاں وہ دیکھ نہیں پا رہے، اور وہاں وہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی ویڈیوز بھی جو ہے لگاتار سامنے آئی تھی۔ حماس نے خود کئی ویڈیوز جاری کی تھی گزشتہ دنوں جس میں ان کے ٹینک کو کس طریقے سے تباہ کیا گیا، اس کی پوری تفصیل جو ہے وہ سامنے آپ کو نظر آئے گی۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس کے چارلس ڈیگال ہوائی اڈے پر مسلم مسافروں کی باجماعت نماز ادا کرنے کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کے بعد فرانس میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اس تصویر میں درجنوں مسافروں کو پیرس کے ہوائی اڈے پر اپنی اردن روانگی سے پہلے ڈپارچر لاؤنج میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ تصویر فرانس کے سابقہ وزیر نے سوشل میڈیا پر شیئر کی، اور اس حوالے سے تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس ہوائی اڈے کا سی او اس وقت کیا کرے گا جب اس کے ایئرپورٹ کو مسجد میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں جو کہ ہندوستان میں ہندوتوا پروپیگنڈسٹ جو ہے وہ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب یہی ٹیکٹکس جو ہے وہ فرانس میں بھی استعمال کی جا رہی ہے، وہاں بھی اپنائی جا رہی ہے۔ بہرحال مسلمانوں کے خلاف جو قدم جس ممالک میں جو مسلم مخالف قدم اٹھائے جاتے ہیں وہ تمام جگہوں پر جو ہے وہ اپلائی کیے جا رہے ہیں
کہیں پروپیگنڈا مشنری چلائی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود حملہ کر رہے ہیں اور نام مسلمانوں کا لے رہے ہیں، اور اب یہاں جو ہے مسلمانوں کا نام لے کر کہ وہ مسلمان آپ کے ایئرپورٹ پر قبضہ کر لیں گے، اس طرح کی باتیں پھیلا کر جو ہے وہ اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ وہی فرانس کے ایک بلدیاتی علاقے کے میئر نے جو ہے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ان کے ریمارکس کو واپس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اسلاموفوبیا اسے کہا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ سپریم کورٹ نے بلوں کو منظوری دینے میں گورنر کی طرف سے تاخیر کے خلاف پنجاب حکومت کی عرضی پر پنجاب کے گورنر بنواری لال پروہت کے خلاف سخت تیور دکھائے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ آخر گورنر حکومت سے تال میل کیوں نہیں بٹھایا کرتے؟ ہر بار معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، جبکہ گورنر کو معاملہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے ہی سلجھا لینا چاہیے تھا۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ گورنرز کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ عوام کے ذریعے منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ وہیں ڈی وائی چندرچوڈ نے بھی روشنی ڈالی کہ تلنگانہ کے گورنر نے اپریل میں اسی طرح قانون سازی پر تب عمل کیا جب ان کی تاخیر کے خلاف ریاستی حکومت کی درخواست سپریم کورٹ میں پہنچی۔ بینچ نے کہا کہ وہ کیرل اور تمل ناڈو حکومت کی طرف سے دائر کی گئی اسی طرح کی درخواستوں کے ساتھ اگلے جمعہ کو اس معاملے کی سماعت کرے گا۔ بتا دیں کہ جہاں بی جے پی کی حکومت نہیں بنتی وہاں طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، وہاں ای ڈی کا استعمال ہوتا ہے، جانچ ایجنسیوں کا استعمال ہوتا ہے، اور جہاں جو ہے حکومت ایک طرح سے مستحکم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر گورنر کو لگا دیا جاتا ہے کہ جو فائلیں حکومت کی جانب سے قوانین کو لے کر انہیں منظوری کے لیے بھیجی جاتی ہے وہ وہاں انہیں لٹکا کر رکھ دیتے ہیں، اور اسی کو لے کر پھر جو ہے حکومت اور گورنر کے درمیان پھر ایک نیا تنازع کھینچ جاتا ہے، اور جب تک یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ تک نہیں پہنچتا گورنر جو ہے اس قانون کو منظوری نہیں دیتے، اور یہی طرح کا معاملہ جو ہے کئی ریاستوں میں اس طرح چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیرل میں بھی اسی طرح دیکھنے کو ملا، تمل ناڈو میں بھی اسی طرح کے حالات دیکھنے کو ملے تھے، بنگال میں بھی کچھ اسی طرح ہوا تھا۔ بنگال کے گورنر جو تھے وہ اب انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب وہ جو ہے نائب صدر جمہوریہ بنے بیٹھے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہی ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، اس میں ایک ریاست مدھیہ پردیش ہے جہاں اب فی الحال بی جے پی کی حکومت ہے، اور اب جو سروے سامنے آ رہا ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے یہاں وہ جیتنے والی ہے، یعنی ریاست میں سب سے پرانی پارٹی کی حکومت بننے کے قوی امکانات جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کانگریس کے ووٹ شیئر میں بھی اضافے کا اندازہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس سروے کے مطابق کانگریس کو انتخاب میں 44% سے زیادہ ووٹ ملنے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جو کہ 2018 کے اسمبلی انتخابات میں ان کا جو فیصد تھا وہ تقریباً 41% تھا۔ اس سروے کے مطابق کانگریس 118 سے 130 سیٹیں حاصل کر سکتی ہے، حالانکہ 2018 اسمبلی انتخابات میں انہیں 114 سیٹیں ملی تھی۔ 230 رکنی اسمبلی میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے 116 سیٹوں کی ضرورت ہے، یعنی کہ کانگریس آسانی سے حکومت تشکیل دیتی ہوئی وہاں نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت بننے کے بعد کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سپریم کورٹ نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی طرف سے ان پر عائد کی گئی غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے تحت 5 سالہ پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس انیرودھ بوس اور بیلا ایم ترویدی کی بینچ نے کہا کہ تنظیم کو پہلے متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ 28 ستمبر 2022 کو مرکز میں بی جے پی کی حکومت نے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو ملک کے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت ایک غیر قانونی تنظیم کے طور پر نامزد کیا تھا۔ مرکز نے پچھلے سال الزام لگایا تھا کہ یہ مسلم تنظیم اپنے 8 ملحقہ یا ذیلی تنظیموں کے ساتھ ملک میں دہشت کا راج قائم کرنے کا ارادے سے جو ہے پرتشدد دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اس طرح سے اس سے ریاست کی سلامتی اور امن عامہ کو خطرہ ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے جو ہے وہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو جو ہے ممنوعہ تنظیم بنا دیا گیا تھا۔ اور مارچ میں دہلی ہائی کورٹ کے جسٹس دنیش کمار شرما کی سربراہی میں یو اے پی اے ٹریبیونل نے مرکز کے اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا۔ چھتیس گڑھ میں انتخابات کی پہلے مرحلے کی ووٹنگ جاری ہے۔ اسی دوران سکما کے ٹونمارکا علاقے میں نکسلیوں کے ذریعے کیے گئے آئی ڈی دھماکے میں سی آر پی ایف کے کوبرا بٹالین کا ایک سپاہی زخمی ہو گیا ہے۔ سپاہی الیکشن ڈیوٹی پر تعینات تھا۔ وہیں سکما کے ایس پی کرن چوہان نے یہ جانکاری دی ہے۔ خیال ہے کہ چھتیس گڑھ میں اس وقت ووٹنگ جاری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ چھتیس گڑھ میں پہلے مرحلے کے تحت 20 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ چھتیس گڑھ کی جن سیٹوں پر آج ووٹنگ ہونی ہے ان میں سے بہت سی سیٹیں نکسل متاثرہ بستر ڈویژن کی ہیں۔ ان سیٹوں پر صبح 7 بجے سے دوپہر 3 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔
कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वज़ीर आज़म मोदी को तनकीद का निशाना बनाया है जब वज़ीर आज़म ने एक वीडियो जारी कर मिज़ोरम के आवाम से बीजेपी को वोट देने की अपील कर दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर का दौरा करने में वज़ीर आज़म हिचकिचाहट का शिकार हैं। 6 माह से वहाँ के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म वहाँ का दौरा नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि वज़ीर आज़म जो है अब मिज़ोरम का दौरा भी नहीं कर पा रहे। पार्टी ने एक वीडियो जारी की और कहा कि उनमें खौफ की वजह से रियासत का दौरा करने की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि शिमाल मशरक़ी और बाकी हिंदुस्तान के लोग हैरान हैं कि वज़ीर आज़म को अपनी खामोशी तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। कांग्रेस लीडर का यह तबसरा वज़ीर आज़म के मिज़ोरम के लोगों से एक वीडियो बयान जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील की गई थी। कांग्रेस तशद्दुद से मुतासिरा मणिपुर का दौरा न करने पर भी वज़ीर आज़म मोदी को लगातार तनकीद का निशाना बना रही थी, जहां 3 मई को ज़ात पात का तशद्दुद हुआ था और अब जो है कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन वहाँ के हालात नहीं संभले हैं। फिर भी वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से वहाँ के लोगों से न अमन की अपील की गई है और न ही वज़ीर आज़म ने वहाँ का अब तक दौरा किया है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.fikrokhabar.com की तरफ रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।